بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے جب میری بیٹی محمدہ اس کا نام ہے، اور وہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن کے فائنل ایئر میں ہے۔ اس نے نیو یارک فلم اکیڈمی سے براڈ کاسٹنگ میں کورس وغیرہ بھی کیا ہوا ہے۔ اس نے ایک بہت ہی خوبصورت خیال کا اظہار کیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ بابا، ہم مسلمان تو حضور سے محبت، عقیدت، ہماری تو زندگی یہ ہے ان سے محبت کے گرد گھومتی ہے، لیکن ہمیں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہیے کہ مغرب کے جو لوگ ہیں، نان مسلمز، اور مغرب کے جو مشاہیر ہیں، مفکر ہیں، مورخ ہیں، دانشور ہیں، ان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں، انہوں نے ہمارے حضور کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ رمضان المبارک میں آپ اپنے ویورز کے ساتھ یہ ایک بہت خوبصورت اور انوکھا اور بہت انسپائر کر دینے والا پروگرام ہوگا؟ تو میں نے اس سے کہا، بیٹا یہ چیلنج ہے، وہ کم از کم 10-15 بندے اس طرح کے ڈھونڈنا، کوئی ریسرچ وغیرہ، کوئی نیٹ پہ بیٹھو، کوئی گوگل، واٹ ایور، مجھے تو یہ کام نہیں آتا۔ تو محمدہ نے 15-16 مشاہیر، اچھا میں ان میں سے 2-3 کو میں پڑھ چکا تھا، پرنگل کینیڈی کو پڑھ چکا تھا، اور یہ جو ہارٹ ہے یہ ان کا ہے 100، وہ ترجمہ بھی ہوا اس کا، 100 گریٹ مین، دی 100 ہے کتاب کا نام۔ تو میں 2-3 سے میں واقف تھا، باقی مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ تو اس نے، محمدہ نے، وہ سارا بڑی محبت سے، عقیدت سے، احترام سے تیار کیا کہ بابا یہ رمضان المبارک سے آئیڈیل مہینہ کوئی نہیں کہ ہم آپ اپنے ویور سے شیئر کریں۔ تو وہ چند روز میں شروع ہو جائے گا۔ موسٹلی وہ زیادہ تر ابن سیرہ کریں گے جو قبر کہانی کر رہے ہیں۔ تو میں نے بیٹی سے کہا، میں نے کہا بیٹا یہ آپ کا آئیڈیا ہے، پروڈکشن آپ کی ہوئی، اور اگر آپ مناسب سمجھو تو 2-3 پرسنالٹیز جو مشاہیر مغرب ہیں ان کے بارے میں آپ بولو۔ مجھے نہیں، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، آئی ڈونٹ نو، شی از میکنگ اپ ہر مائنڈ کہ وہ کرے، لیکن بہرحال ابن سیرہ تو بہرحال یہ کام کریں گے۔ اب میں آخر پہ تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ ہم نے جو اس کا جو آپ کہہ لیں کہ جو کوئی ٹیزر یا ایڈ وغیرہ دیا ہے تاکہ ویورز کو پتہ لگ جائیں، اس میں مجھے یاد نہیں کس شاعر کا شعر ہے، لیکن یہ کمال کا شعر ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ نگاہ آئینہ ساز میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، دیٹ واز دی اینڈ۔ تبھی کہا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ مسلسل وہ رب العالمین نے اتنے پیغمبر بھیجے، اور پھر آخر پہ جب دیکھا کہ پرفیکشن اپنی معراج پہ پہنچ گئی ہے تو فیصلہ کیا کہ یہ آخری پیغمبر ہوں۔ اچھا، اب میں 2-3 باتیں مختصراً عرض کر دوں۔ پہلی یہ کہ انسانی تاریخ میں ایک آدمی ایسا نہیں ہے، ایک، جس نے انسان سازی کے حوالے سے اتنی تعداد میں اتنے عالی شان لوگ پیدا کیے کہ تاریخ میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک آدمی نہیں ہے پوری انسانی تاریخ میں، یہ ایک حیرت انگیز بات ہے۔ کوئی ایک آدمی، کوئی دوسرا آدمی ہوتا، حضور نے تو ہیروز کا انبار لگا دیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ہزاروں میں آبادی مدینہ کی، ہزاروں میں آبادی مکہ کی، اور جو وقت ملا میرے آقا کو، ہمارے آقا کو، وہ کتنا مختصر ہے۔ 40 سال کی ایج میں جب انہیں یہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری دی، اس کے بعد 63 سال وہ اللہ کے پاس رخصت ہو گئے، تو اس کے درمیان وہ مکے کا پیریڈ نکال دیں اور پھر مدینہ، کتنا وقت تھا، اور چند ہزار کا مدینہ، چند ہزار کا مکہ آبادی کے لحاظ سے، اور لوگ گنے نہیں جاتے۔
حیران کن بات ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی دوسرا آدمی 2 بڑے آدمی نہیں پیدا کر سکا. یہ ایک حیرت انگیز بات ہے. اچھا، دوسرا پہلو آقا کا، وہ ان کا ہر پہلو ہی حیرت انگیز ہے، لیکن وہ جس سے ہم کسی غیر ملکی سے بھی بات کرتے ہیں، دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی سنگل ڈائمینشنل ہوتا ہے. الیگزینڈر دا گریٹ ہے، کانکرر ہے، بڑا کانکرر ہے، ٹھیک ہے. امیر تیمور ہے، کانکرر ہے. نپولین ہے، ایکشن بے شمار ہیں. ہینیبال ہے. باقی خانے سارے خالی، پتہ ہی نہیں دوست کیسا، مسافر کیسا، مبلغ کیسا ہے، ریفارمر کیسا ہے، میسنجر کیسا ہے، وہ جنگجو کیسا ہے، وہ پڑوسی کیسا ہے، وہ دوست کیسا ہے، وہ شوہر کیسا ہے، وہ باپ کیسا ہے. یہ اکلوتی ہستی ہے انسانی تاریخ میں جس طرف نظر ڈالو تو سوائے روشنی اور خوشبو کے اور کچھ نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے. یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز بات ہے. ایک ڈائمینشن ہوتا ہے بندے کا، ایک پہلو، 2 پہلو ہو گئے جی. اچھا، کوئی پینٹر ہے، بہت بڑا پینٹر ہے، کوئی پلیئر ہے، بہت بڑا پلیئر ہے. وہ باقی کیا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہے. ادھر آپ مسافر دیکھ لیں، آپ منصف کے طور پہ دیکھ لیں، آپ ایک اسٹیٹسمین کے طور پہ دیکھ لیں، آپ ایک سپہ سالار کے طور پہ دیکھ لیں. باپ کے، میں کہتا ہوں بندے کی نا حواس گم ہو جاتے ہیں. اچھا، سو حضور از the only one، بنی نوع انسان کی پوری تاریخ میں اکلوتی ہستی، اکلوتی ذات. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کچھ غلط کرتے وقت کچھ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ کس کے ماننے والے ہیں. اچھا، تیسری بات، جو مصطفیٰ کمال ہیں ہمارے کراچی کے، جو پولیٹیشین ہیں، MQM میں ہوتے تھے، اب وہ پاک سرزمین پولیٹیکل پارٹی. تو میں نے ایک بار ان کو کہا، میں نے کہا دیکھو، اور میں اور بھی سیاستدانوں کو، میں ایک نام لے رہا ہوں مثال کا، مجھے یاد آ گیا اس وقت وہ نام تو میں لے رہا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں کہ تم نے کیا پولیٹکس کرنی ہو بھائی، صرف سیرت پڑھو، غور سے پڑھو، اور اس میں جو روحانیت کا ایلیمنٹ ہے، جو عقیدت کا ایلیمنٹ ہے، اس کو کچھ چند لمحوں کے لیے علیحدہ رکھیں. تم یہ سوچ لو کہ تم غیر مسلم ہو، حضور کی زندگی پڑھ رہے ہو، تمہاری اپنی زندگی روشن ہو جائے گی. اس کی وجہ ہے، میں بہت عجیب و غریب دلیل دینے لگا ہوں، کہ انسانی زندگی میں کسی ایسی سچویشن کا تصور تک نہیں ہے جو ہمارے حضور نے صرف 63 سال کی عمر میں فیس نہ کی ہو. تصور کریں کتنے لوگ ہیں کہ جنم لینے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے باپ نہیں ہے، کم سنی میں ماں سے محروم ہو گئے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے. یہ اچھا، پتھر کھانے ہیں تو کیسے کھانے ہیں، ہجرت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، شعب ابی طالب میں فاقے کاٹنے ہیں تو کیسے کاٹنے ہیں، کوئی الزام لگائے، دشنام ترازی کرے، اس کو کیسے فیس کرنا ہے، معاف کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، جنگ لڑنی ہے تو کیسے لڑنی ہے، ہجرت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، لوگوں کو دان کرنا ہے، دینا ہے تو کیسے کرنا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، لوگوں کو انسپائر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، موبلائز کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، مٹھی بھر لوگوں کو اس قابل بنانا کہ وہ اللہ کا پیغام لے کے بڑی بڑی سلطنتوں کو روند کے رکھ دیں، یہ کیسے کرنا ہے، مہمان آئے تو کیا کرنا ہے، دشمن مل جائے تو کیا کرنا ہے، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، فصلیں نہیں کاٹنی، درختوں کچھ نہیں کرنا، قیدیوں سے زیادتی نہیں کرنی. او میرے خدا، کس کی امت، یہ میرا انداز شاید جذباتی ہو، ان میں سے کوئی ایک بات ہے جسے کوئی چیلنج کر سکتا ہے. میرا ایک دوست تھا
امریکن تھا, اس نے مجھے ایک بار سعودی عربیہ میں تانا دیا کہ تمہارے حضور ڈیفینیٹلی بڑے آدمی تھے لیکن انہوں نے غلامی ختم نہیں کی. تو میں نے کہا بات سنو, جم اس کا نام تھا, تو میں نے کہا بات سنو, ایک لفظ منہ سے نکلتا تو غلامی ختم ہو جاتی, تو غلام کرتے کیا اور جاتے کہاں؟ نہ ان کے پاس مال, نہ ان کے پاس مویشی, نہ ان کے پاس کوئی زمین, چوریاں ڈاکے, برباد ہو جاتا معاشرہ, کرائم ریٹ آسمان پہ چلا جاتا. تو میں نے کہا تو نے یہ نہیں سنا کہ بطور ادارہ غلامی کو قائم رکھتے ہوئے غلامی ختم کیسے کی؟ تو مجھے پوچھتا کیسے؟ میں نے کہا بات سن, آپ نے کہا جیسا کھاتے ہو ویسا کھلاؤ, جیسا پہنتے ہو ویسا پہناؤ, اور ان کے آرام کا اور عزت نفس کا خیال کرو. تو میں نے کہا غلامی کہاں رہ گئی باقی؟ اور وہ لوگ جو غلاموں کی تعداد پہ فخر کرتے تھے کہ میرے پاس اتنے غلام ہیں, وہ اس بات پہ فخر کرنے لگے میں نے اتنے غلام رہا کیے بتدریج. یہ جو ہمارے حکمران کر رہے ہیں راتوں رات کچھ ہو جائے, نہیں ہوتا. درخت کوئی بھی لگائے گا اس کو پھل لانے تک وقت لگے گا. پانی میں جاؤ گے گیلے ہو جاؤ گے, آگ میں جاؤ گے جھلس جاؤ گے. قوانین قدرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنی وزڈم میں جو بات کر رہا ہوں کہ اچھا کوئی سچویشن کوئی سوچ لے, شکست ہو جائے کیسے بہیو کرنا ہے, فتح ہو تو کیسے بہیو کرنا ہے, کوئی سچویشن حد ہوتی ہے نا. آدمی زندگی میں چند ہاں بطور باپ کیسا ہونا ہے, بطور شوہر کیسا ہونا ہے, بطور دوست کیسا ہونا ہے, بطور رہنما کیسا ہونا ہے, بطور دوست, کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم ظواہر پہ بہت ہمارا زور ہے. ہماری ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں نمازیوں سے, ہم روزے بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, عمرے رونق دیکھو ادھر کی. لیکن عملی زندگی میں ٹو میک شور کہ جو بھی رول ہے, اچھا میں اس کو مختصر کرتا ہوں, دل تو نہیں کر رہا, سچی بات ہے. ایک بات میں آپ کے ساتھ آخری شیئر کرتا ہوں. میں نے جو نعت لکھی وہ لوگوں کو بہت پسند آئی. نعت جیسی بھی ہو پسند ہی آتی ہے. میں چند شعر پڑھتا ہوں اس کے. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا, ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں, اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا. میں ڈھیر ہوتا ریت کا جہاں آپ رک گئے ہوتے. اچھا تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا, کسی غزوہ میں زخمی ہو کر میں تیرے قدموں پہ جا گرا ہوتا, کاش شہد میں شریک ہو سکتا اور باقی نہ پھر بچا ہوتا. اچھا چوب ہوتا میں تیری چوکھٹ کی, لکڑی چوکھٹ کی, یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا. حضور عصا پکڑ دے, لاٹھی کہہ لیں آپ. تیری پاکیزہ زندگی کا میں کوئی گمنام واقعہ ہوتا, کوئی شوق نہیں تاریخ میں زندہ رہنے کا. میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی حضرت زید کی, لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا, حکم دولی کر دیتا. اچھا پانی ہوتا اداس چشموں کا, تیرے قدموں پہ بہ گیا ہوتا, مجھ پہ پڑتی جو تیری چشم کرم, آدمی کیا میں معجزہ ہوتا. آسماں ہوتا عہد نبوی کا, تجھ کو حیرت سے دیکھتا ہوتا. خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا. بچہ ہوتا غریب بیوہ کا, سر تیری گود میں چھپا ہوتا. پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی, جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا. رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا اور تیرا رستہ دیکھتا ہوتا. بت ہی ہوتا میں خانہ کعبہ میں, یہ نعت ہے. بت ہی ہوتا میں خانہ کعبہ میں اور تیرے ہاتھ سے فنا ہوتا. مجھ کو خالق بناتا غار حسن,
بے جان غار، اور میرا نام بھی ہرا ہوتا۔ اچھا، مجھے انہوں نے اپریشیٹ کیا مرحوم محمد ندیم قاسمی صاحب نے، تو مجھے کہتے ہیں کہ حسن صاحب اس میں، حالانکہ میرے بزرگ تھے لیکن ویسے ان کی عادت تھی، ہر ایک کو عزت سے بلاتے تھے، کیونکہ یہ اس نعت میں ایک بڑی یونیک چیز ہے۔ میں نے کہا سر بتائیں، بات فون پہ ہو رہی، انہوں نے کہیں پڑھی تو مجھے فون کیا، حالانکہ ان کے ساتھ میرا اس طرح کا رابطہ تعلق نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں اس نعت تو ہوتی تعریف ہے، اس میں کہیں تعریف ایس سچ نہیں ہے۔ کبھی آپ لکڑی بننا چاہ رہے ہو، کبھی آپ پیڑ بننا چاہ رہے ہو، کبھی کچا رستہ بننا چاہ رہے ہو، کبھی وہ چشمے کا پانی بننا چاہ رہے ہو جو، اچھا کبھی آپ بت بننا چاہ رہے ہو۔ تو یہ عجیب سی، یہ بڑی خوبصورت بڑی حسین نعت ہے، لیکن یہ بڑا عجیب اس کا پہلو ہے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی، میں نے کہا قاسمی صاحب، دنیا کی کسی زبان میں کوئی ایک لفظ ہو جو حضور کی ہستی کے کسی ایک پہلو کی تعریف کا حق ادا کر سکے، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ ایک بے بسی کا عالم ہے، دل تو کرتا ہے میں کیا کہوں، بہت خوبصورت تھے آپ کے اخلاق، بہت بلند تھے۔ میں نے بلند اخلاق والے لوگ دیکھے، آپ غنی تھے، آپ سخی تھے، آپ رحمت کا سمبل تھے، بس میں نے کہا جی کافی، آپ ذہانت کی معراج پہ تھے، کافی۔ میں سچی بات ہے، رب معاف کرنے والا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ مجھے تو گلا ہے رب سے ایک بات پہ، کچھ کسی چیز پہ نہیں، زندگی میں دکھ سکھ اونچ نیچ سب کچھ دیکھا، کوئی گلا، کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں، سوائے ایک کہ رب العالمین ایسا کیا گناہ تھا کہ ہمیں ان زمانوں اور ان زمینوں پہ پیدا کیا، کسی جانور کی، درخت کی، گھر کی چوکھٹ کی، کسی رستے کی شکل میں اس زمانے میں کر دیتے۔ تو بہرحال میں کچھ زیادہ بول گیا ہوں۔ یہ پروگرام ہم حضور کی شان میں مشاہیر مغرب نے، ہندوؤں نے بڑا بڑا خوبصورت، سکھوں نے بڑا خوبصورت خراج تحسین پیش کیا۔ میرے ایک دوست ہیں مسیحی، نذیر کیسر، بڑے خوبصورت شاعر ہیں، ان کا ایک شعر میں یاد آ گیا، میں اور منزل دور کی، چھتری کھلی کھجور کی۔ پھر بے شمار، یہ اگلا سیشن کریں گے کہ غیر مسلم، خاص طور پہ ہندو، سکھ اور جو مسیحی بھائی ہیں ہمارے، وہ شعراء کی بات کر رہا ہوں، شاعر، انہوں نے کیسے خراج تحسین پیش کیا۔ بہرحال چند دن میں انشاءاللہ پروگرام آپ یہ دیکھ سکیں گے، ہمارے حضور۔ بہت شکریہ جی۔